اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور رمضان المبارک دے فضیلت دے حوالے دے نال ایک دو گلاں عرض کرنیاں نے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو رمضان المبارک دے صحیح مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان المبارک دا چند نظر آندا ہے تو عرش، کرسی، سورج، چند، ستارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے امت محمدیہ نو مبارکہ دیندے نے، مبارکہ پیش کردے نے۔ کس وجہ تو؟ اس وجہ تو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان المبارک دا روزہ رکھنا اے انسان اور اللہ تعالیٰ دے درمیان ایک ایسا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان نے میرے واسطے روزہ رکھا ہے اور میں اس کا اجر و ثواب خود انسان نو عطا فرماواں گا۔ پھر میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح کائنات دے اتے جو بھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت بیان کر دیے، تسبیح بیان کر دیے اور روزے دار دے واسطے دعائے مغفرت کر دیے۔ پانی دے اندر مچھلیاں، زمینی جانور، موذی جانور جو نے وہ انسان دے واسطے دعائے مغفرت فرما دے نے۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دی راوی نے، آپ فرماندے نے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان پہلی رات رمضان المبارک دی آندی ہے تو انسان اپنے بستر دے اتے آرام کر رہا ہوندا ہے، تو جدو پہلی کروٹ بدلدا ہے وہ بستر جڑا ہے اس انسان دے واسطے دعائے مغفرت کردا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جدو انسان کھڑا ہوندا ہے اپنے بستر تو کھڑا ہو کے وضو کرن واسطے جدو اپنے پیراں دے اندر جتی پہندا ہے تو وہ جتی جڑی ہے وہ انسان دے واسطے دعائے مغفرت کر دیے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی کہ یا رب العالمین اس انسان نو تو پل سرات دے اتے ثابت قدمی عطا فرمائی اور پل سرات دا مقام اس انسان دے واسطے آسان فرما دیں۔ پھر حدیث مبارکہ دے آندا ہے، میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جڑے انسان نے کپڑے پہنے نے وہ کپڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کہ یا رب العالمین تو اس انسان نو جنتی لباس عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان نو قبول فرماندا ہے، اس لباس دے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا نو قبول فرماندا ہے۔ پھر میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان وضو دے واسطے جاندا ہے، وضو دا پہلا چلو جدو اپنے ہاتھ دے اندر لیندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو دے صدقے اس انسان دے سابقہ گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اور پھر وہ پانی والا برتن جو ہے وہ انسان دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے کہ یا رب العالمین اس انسان نو جنتی برتن عطا فرما۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز اس انسان دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیے۔ پھر جدو انسان اپنے مسلے تے کھڑا ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوندا ہے نماز دے واسطے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرشتیاں نو مخاطب ہو کے فرما دیے کہ اے میرے فرشتیو دیکھو میرا بندہ میرے بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا ہے، میرے حضور کھڑا ہویا ہے، دسو اس چیز دے اتے اینو کس چیز نے مجبور کیتا؟ فرشتے عرض کردے نے کہ یا رب العالمین بے شک تیرے اس بندے نو اے عمل کرن تے تیری محبت نے مجبور کیتا ہے، تیرے قرب نے مجبور کیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ نو مخاطب ہو کے فرماندا ہے اے میرے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے دی مغفرت اور بخشش فرما دیتی، میں اس دے گناہ معاف فرما دیتے نے۔